بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ تصنیفات حضرت مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام میں سے فتح اسلام آپ کی خدمت میں پیش کی جا رہی ہے۔ اس کا مختصر تعارف یہ ہے کہ روحانی خزائن کی یہ تیسری جلد ہے جو حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی تالیفات فتح اسلام، توضیح مرام اور ازالہ اوہام ہر دو حصص پر مشتمل ہے۔ یہ تینوں تالیفات 1891 میں مطبع ریاض ہند امرتسر میں طبع ہو کر شائع ہوئی تھیں۔ یہ وہ زمانہ تھا جب کہ سارے ہندوستان میں عیسائیوں کے مضبوط تبلیغی مشن قائم ہو چکے تھے۔ مشن سکول اور کالج جگہ جگہ کھولے اور کروڑوں کی تعداد میں کتب، پمفلٹ اور اشتہارات مفت تقسیم کیے جا رہے تھے، اور ہر جگہ ربنا المسیح ربنا المسیح کی صدا بلند ہو رہی تھی، اور ہمیشہ کے لیے زندہ اور تقدس کے تخت پر بیٹھنے والا جو آخری زمانہ میں آسمان سے جلالی نزول فرما کر قوموں کی بادشاہت کرے گا، جس کے سامنے تمام قومیں اپنا سر جھکائیں گی، یسوع مسیح کو قرار دیا جا رہا تھا۔ اور انگریزی حکومت کے اعلیٰ ارکان بھی تبلیغ عیسائیت کے پشت پناہ بن رہے تھے، اور پادریوں کی مساعی کو بنظر استحسان دیکھتے اور عیسائیت کی رفتار ترقی کو دیکھ کر یہ خیال کر رہے تھے کہ اب سارا ہندوستان چند سالوں میں عیسائیت کی آغوش میں آ گرے گا۔ چنانچہ پنجاب کے ایک لیفٹیننٹ گورنر چارلس ایچسن، جنہوں نے 21 نومبر 1883 عیسوی کو مشن چرچ بٹالہ کا سنگ بنیاد رکھا تھا، 1888 میں عیسائی مشنریوں کے ایک اجلاس کو، جس کے صدر اس علاقہ کے بشپ تھے، خطاب کرتے ہوئے کہا: جس رفتار سے ہندوستان کی معمولی آبادی میں اضافہ ہو رہا ہے، اس سے 4-5 گنا زیادہ تیز رفتار سے عیسائیت اس ملک میں پھیل رہی ہے، اور اس وقت ہندوستانی عیسائیوں کی تعداد 10 لاکھ کے قریب پہنچ چکی ہے۔ پھر مسیحی مبلغوں کی خدمات کو سراہتے ہوئے اور ان کی احسان مندی کا اقرار کرتے ہوئے پنجاب کے گورنروں اور دیگر ممتاز اعلیٰ افسروں کا، جنہوں نے مشنریوں کی حوصلہ افزائی کی تھی، ذکر کر کے کہا: وہ ایسے اشخاص تھے جن کے نام کو لوگ بہت عزت اور توقیر کی نظر سے دیکھتے ہیں۔ لارنس منٹگمری، ایڈورڈ میکلوڈ، رینل، ٹیلر ایسے نام ہیں جو اس صوبے کے ہر گھر میں معروف ہیں، بعض اس صوبے سے باہر بھی، بعض یورپ میں بھی۔ ہمیں امید رکھنا چاہیے کہ علاقہ جاتی الحاق کے دن ختم ہو چکے ہیں، اور انگریزی سلطنت بحری اور پہاڑی علاقوں میں اپنے قدرتی حدود تک پہنچ گئی ہے، لیکن ہمارے خداوند اور اس کے مسیح کی بادشاہت کے لیے وقت اور مقام کی کوئی حد بندی نہیں۔ جہاں کہیں کوئی انسانی روح پائی جاتی ہے، وہاں خدا کی بادشاہت کا قائم کرنا ضروری تھا۔ اس کی سلطنت کے لیے مقدر ہے کہ وہ عالمگیر ہو، کیونکہ وہی نیکی اور امن کی سلطنت ہے۔ اور ملک پنجاب کو، جیسا کہ رابرٹ کلارک نے لکھا ہے، وسط ایشیا میں عیسائیت کے مشنری کام کے لیے قدرتی قرار دیا۔ دی مشنز، صفحہ 245۔ انگریز یہ خیال کرنے لگے تھے کہ سلطنت کے استحکام کے لیے ہندوستان میں عیسائیت کا پھیلانا ضروری چیز ہے۔ یہی وجہ ہے کہ پنجاب کے دوسرے لیفٹیننٹ گورنر سر رابرٹ منٹگمری نے پنجاب کے مختلف حصوں میں 15 گرجا گھر سرکاری خرچ پر تعمیر کرنے کی منظوری حاصل کی، اور لارڈ لارنس نے ایک موقع پر کہا:
کوئی چیز بھی ہماری سلطنت کے استحکام کا اس امر سے زیادہ موجب نہیں ہو سکتی کہ ہم عیسائیت کو ہندوستان میں پھیلا دیں۔ لارڈ لارنس لائف، جلد 2، صفحہ 313۔ کیمبرج شارٹ ہسٹری آف انڈیا، مطبوعہ کیمبرج یونیورسٹی پریس، صفحہ 715 اور 716 میں لکھا ہے، خدا تعالیٰ نے اپنی مشیت کے مطابق ہندوستان کو برطانیہ کے ہاتھ میں اس لیے دیا کہ اس ملک کے لوگ عیسائی بنائے جا سکیں، اور پنجاب کے ایک اور لیفٹیننٹ گورنر میک ورتھ ینگ نے اپنی ایک تقریر میں کہا، مشرقی مذاہب میں جو چیز سب سے زیادہ قیمتی ہے، اس کو از سر نو تازہ کرنے کی کوشش اس یقین کے نتیجہ میں پیدا ہوئی ہے کہ ایک ہستی یہاں ایسی موجود ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم، بدھ، ہندو، تثلیث اور گرو نانک سے بڑی ہے۔ کیا تم الگ ایک طرف رہو گے اور اس فتح میں حصہ نہ لو گے؟ ہم جانتے ہیں کہ دنیا میں ایک ہی چیز ہے جو انسانی روح کو اطمینان بخش سکتی ہے، یعنی یسوع مسیح کے ذریعہ خدا کی محبت۔ مشنوں کے ساتھ لاپرواہی برتنا اپنے آپ کو بہت بڑا نقصان پہنچانا ہے۔ دی مشنز، صفحہ 157۔ پھر جو عیسائی ہوتے تھے انہیں اچھی اچھی ملازمتیں مل جاتی تھیں، مثلاً عبداللہ آتھم اور پادری صفدر علی ڈپٹی بن گئے۔ پادری عماد الدین کو بھی یہ عہدہ پیش کیا گیا، مگر اس نے پادری رہنا بہتر خیال کیا۔ غرض سارے پنجاب میں پادریوں کا ایک جال پھیلایا گیا۔ عیسائی مناد شہروں، قصبات اور دیہاتوں میں اعلانیہ عیسائیت کی تبلیغ کرتے۔ ہسپتالوں میں باقاعدہ مبلغ مقرر تھے۔ لیڈی ڈاکٹرز علاج کے ذریعہ عیسائیت کا اثر لوگوں کے گھروں تک پہنچاتی تھیں۔ مذہبی معتقدات کے لحاظ سے مسلمانوں کو مرتد بنانے کے لیے پادریوں کے پاس سب سے بڑا حربہ یہ تھا کہ یسوع مسیح آسمان پر زندہ موجود ہے، اور وہی ہے جو دنیا کی رستگاری اور عالم کی نجات کے لیے آخری زمانہ میں جلالی شان کے ساتھ نازل ہوگا، اور تمام انبیاء بشمول محمد صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا چکے ہیں، اور وہ کسی کی مدد نہیں کر سکتے۔ پس زندہ کو چھوڑ کر مردوں کے پیچھے لگنا عقل مندی نہیں ہے، اور یہی عقیدہ مسیح ناصری علیہ السلام کے متعلق مسلمانوں کا تھا۔ وہ انہیں خالق طیور، محیی اموات، غیب کی باتیں بتانے والے اور غیر طبعی زندگی پانے والے، آسمان پر الآن کما کانا کا مصداق یقین کرتے تھے، اور آسمان سے اس کے جلالی نزول کے قائل اور منتظر تھے۔ وہ اسی کو اپنی تمام مرضوں کا مداوا اور اپنی دینی اور دنیاوی ترقیات کو اس کے نزول کے ساتھ وابستہ سمجھتے تھے۔ اسی وجہ سے بعض سمجھدار تعلیم یافتہ مسلمان لیڈر بھی یہ خیال کرنے لگے تھے کہ دنیا کا آئندہ مذہب عیسائیت ہوگا، اور اسلام کی نشاءت ثانیہ سے وہ کلیتاً مایوس ہو چکے تھے۔ ان حالات میں اللہ تعالیٰ نے ملت اسلامیہ کے حال پر رحم فرما کر حضرت مرزا غلام احمد قادیانی، مسیح موعود و مہدی موعود علیہ السلام پر بذریعہ الہام منکشف کیا کہ مسیح ابن مریم رسول اللہ فوت ہو چکا ہے، اور اس کے رنگ میں ہو کر وعدہ کے موافق تو آیا ہے، وَكَانَ وعد اللہ مفعولا۔ چنانچہ آپ نے 1890 کے آخر میں رسالہ فتح اسلام لکھا، جو 1891 کے اوائل میں چھپ کر شائع ہوا۔ اس میں آپ نے اعلان فرمایا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشگوئی کے مطابق مسیح جو آنے والا تھا یہی ہے، چاہو تو قبول کرو۔ فتح اسلام، روحانی خزائن، جلد 3، صفحہ 10، حاشیہ۔ نیز تحریر فرمایا کہ مسیح کے نام پر یہ عاجز بھیجا گیا تا صلیبی اعتقاد کو پاش پاش کر دیا جائے، سو میں صلیب کے توڑنے اور خنزیروں کے قتل کرنے کے لیے بھیجا گیا ہوں۔ فتح اسلام، روحانی خزائن، جلد 3،
صفحہ 11 حاشیہ۔ اور مسلمانوں سے مخاطب ہو کر فرمایا، اے مسلمانوں سنو اور غور سے سنو کہ اسلام کی پاک تاثیروں کو روکنے کے لیے جس قدر پیچیدہ اختراع اس عیسائی قوم میں استعمال کیے گئے اور پرمکر ہیلے کام میں لائے گئے اور ان کے پھیلانے میں جان توڑ کر اور مال کو پانی کی طرح بہا کر کوششیں کی گئیں، یہاں تک کہ نہایت شرمناک ذریعے بھی جن کی تصریح سے اس مضمون کو منزہ رکھنا بہتر ہے اسی راہ میں ختم کیے گئے۔ یہ کرسچن قوموں اور تثلیث کے حامیوں کی جانب سے وہ ساحرانہ کارروائیاں ہیں کہ جب تک ان کے سحر کے مقابل پر خدا تعالیٰ وہ پرزور ہاتھ نہ دکھاوے جو معجزہ کی قدرت اپنے اندر رکھتا ہو اور اس معجزہ سے اس سحر کو پاش پاش نہ کرے، تب تک اس جادوئے فرنگ سے سادہ لوح دلوں کو مخلصی حاصل ہونا بالکل قیاس اور گمان سے باہر ہے۔ سو خدا تعالیٰ نے اس جادو کے باطل کرنے کے لیے اس زمانہ کے سچے مسلمانوں کو یہ معجزہ دیا کہ اپنے اس بندہ کو اپنے الہام اور کلام اور اپنی برکات خاصہ سے مشرف کر کے اور اپنی راہ کے باریک علوم سے بہرہ کامل بخش کر مخالفین کے مقابل پر بھیجا، اور بہت سے آسمانی تحائف اور علوی عجائبات اور روحانی معارف و دقائق ساتھ دیے تا اس آسمانی پتھر کے ذریعے سے وہ موم کا بت توڑ دیا جائے جو سحر فرنگ نے تیار کیا ہے۔ سو اے مسلمانوں، اس عاجز کا ظہور ساحرانہ تاریکیوں کے اٹھانے کے لیے خدا تعالیٰ کی طرف سے ایک معجزہ ہے۔ کیا ضرور نہیں تھا کہ سحر کے مقابل پر معجزہ بھی دنیا میں آتا؟ فتح اسلام روحانی خزائن جلد 3 صفحہ 5 و 6۔ سامعین، اس کتاب کا اردو متن مکرم صاحبزادہ مرزا غلام احمد صاحب کی آواز میں اور فارسی حصہ مکرم محمود احمد طلحہ صاحب کی آواز میں